Assalamu alaikum. This is lecture 29 of CS 201 Introduction to Programming. آج ہمارا لیکچر ایک انٹرسٹنگ ٹاپک کے اوپر ہے. وہ ٹاپک ہے دوستی, فرینڈشپ. لیٹس ٹرائی ٹو سی کہ یہ فرینڈشپ کا جو ہے کانسیپٹ, یہ ہمارے آبجیکٹ بیسڈ پروگرامنگ جو ہم کر رہے ہیں, کلاسز اور آبجیکٹس, اس کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے. دیکھیں, ہم نے کلاس کو ڈیفائن کیا تھا ایز اے یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپ, اور اس کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ ہمیں انکیپسولیشن کی ایک فیسلٹی ملتی ہے. ڈیٹا کو ہم ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم کچھ فنکشنز ڈیفائن کرتے ہیں جو کہ ڈیٹا کو مینیپولیٹ کر سکیں. ساتھ ہم نے دو لفظ استعمال کیے تھے, کی ورڈز, پرائیویٹ اور پبلک, اور کہا تھا کہ جی پرائیویٹ کی ورڈ کے بعد جتنی چیزیں آتی ہیں کلاس کے اندر, یوزلی وہ ڈیٹا ممبرز ہوتے ہیں, وہ کلاس کے اندر ہی نظر آتے ہیں, باہر سے نظر نہیں آ سکتے. اور جو پبلک کی ورڈ کے بعد چیزیں ہوتی ہیں, یوزلی وہ ممبر فنکشنز ہوتے ہیں یا میتھڈز ہوتے ہیں, وہ ہے کلاس کا پبلک انٹرفیس. اس کے ساتھ باہر سے آپ مینیپولیٹ کر سکتے ہیں کلاس کو یا اس کے آبجیکٹس کو, اور جو پبلک انٹرفیس ہے یعنی جو ممبر فنکشنز ہیں, وہ کلاس کے پرائیویٹ ڈیٹا کو بھی ایکسس کر سکتے ہیں, لیکن باہر سے آپ ڈائریکٹلی پرائیویٹ ڈیٹا کو ایکسس نہیں کر سکتے. یہ جو کانسیپٹ ہے ڈیٹا انکیپسولیشن کا اور ڈیٹا ہائڈنگ کا, یہ ہماری سافٹ ویئر انجینئرنگ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے, بیکاز یہ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, اٹ الاؤز اس ٹو سیپریٹ دا انٹرفیس فرام دا امپلیمنٹیشن آف دا کلاس, وچ مینس ہم نے کس طرح کام کیا ہے وہ ہم چھپا سکتے ہیں, اور کیا کرنا ہے وہ صرف دکھا سکتے ہیں. سو اٹس اے سیپریشن آف امپلیمنٹیشن اینڈ انٹرفیس, اینڈ اٹ از کریٹیکلی امپورٹنٹ فار لارج اینڈ کمپلیکس پروگرامس جو آج کل ہم ڈیزائن کرتے ہیں سسٹمس. لیکن کبھی نہ کبھی کوئی ایسی ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ باہر سے ہم پرائیویٹ ڈیٹا ممبرز کو بھی مینیپولیٹ کر سکیں. لیٹ اس سی ایسی سچویشن کب آتی ہے. دیکھیں, پہلے تو وہی دوستی کی بات کر لیں کہ فرینڈشپ کا کانسیپٹ ہے کیا. دیکھیں, واٹ یو سی ہیئر از مائی پبلک انٹرفیس. ٹھیک ہے, آپ کو میری تصویر نظر آتی ہے, میری آواز سنائی دیتی ہے, اینڈ دیٹ از آل دیٹ یو نو آف می. What I'm thinking inside, what is in my heart, you do not know. That is private. That is private to me. I can have access to my thoughts and my feelings, but you do not have access to that. کیا آپ کے کوئی ایسا اور ہیومن بینگ ہے who has access to your private thoughts and feelings or your knowledge? اس ہیومن بینگ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم یوزلی دوست کہتے ہیں. کہ عام دنیا جو ہے وہ تو ہمیں دیکھتی اور سنتی ہے, لیکن اس کے ہمارے اندر والے خیالات کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. لیکن دوستوں کا ایک ایسا تعلق ہوتا ہے, ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بھید بھی جانتے ہیں. سو فرینڈز ہیو ایکسیس ٹو دا ان سائڈ, ٹو دا انر تھاٹس آف اندر فرینڈ اور انر نالج آف اے فرینڈ. دیٹ از دا ڈیفینیشن دیٹ وی یوز. سو ایسی ڈیفینیشن ہمارے ہاں یہاں پہ کلاسز اور آبجیکٹس میں کوئی ہو سکتی ہے. دا نائس تھنگ از کہ نہ صرف ہو سکتی ہے بلکہ اس کا نام بھی فرینڈ ہی ہے. سو وی کین ڈیفائن فرینڈ فنکشنز آف اے کلاس, اینڈ دیز فنکشنز ہیو ایکسیس ٹو دا پرائیویٹ ڈیٹا ممبرز آف اے کلاس. دیٹ از دا گڈ پارٹ. دیر از اے ڈاؤن سائڈ ٹو آل آف دس. ایک ولنریبلٹی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, مطلب یو آر اوپننگ یور سیلف اپ, یور thoughts, your ideas, your knowledge is now available to somebody outside of you. So unless you absolutely 100% trust the outsider, you normally do not make your innermost thoughts and feelings public. یہی problem ہمارے ساتھ یہاں پہ آتا ہے کہ whereas there are situations where we want کہ جو private data ہے وہ باہر سے manipulate ہو سکے, لیکن ہم اس کو in general open نہیں کرتے, ادروائز تو پھر ڈیٹا انکیپسولیشن اور ہائڈنگ کا پورا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے. تو ہم اس کو پھر بھی پرائیویٹ رکھتے ہیں, لیکن چند اسپیسیفک فنکشنز ہم ایسے ڈکلیئر کر دیتے ہیں جو کہ کلاس کے ممبرز نہیں ہوتے. دے آر ناٹ ممبرز آف دا کلاس, بٹ دے آر فرینڈز آف دا کلاس. ایز فرینڈز دے ہیو ایکسیس ٹو دا ان سائڈ ڈیٹا اسٹرکچر, بٹ دے آر ناٹ ممبرز. ہاؤ ڈو وی ڈکلیئر دم؟ لیٹ اس ٹیک اے لک.
to declare a friend function of a class, you can put it anywhere inside the class. دیکھیں فرینڈ کی ہم نے ڈیفینیشن جو دی ہے فرینڈ فنکشن کی وہ یہ ہے کہ جی اس کو ایکسس ہے کلاس کے پرائیویٹ ڈیٹا اسٹرکچر کے اوپر, اور اگر کوئی آپ نے یوٹیلیٹی فنکشنز بھی لکھے ہیں ان کو پرائیویٹ کیا ہوا ہے تو فرینڈ فنکشن کو وہ یوٹیلیٹی فنکشنز بھی نظر آئیں گے. لہذا فرینڈ جو ہے آپ پوچھ رہے ہوں گے اگر کلاس میں ڈالنا ہے تو اس کو پرائیویٹ میں ڈالنا چاہیے یا پبلک میں ڈالنا چاہیے, کہاں لکھا جائے؟ آنسر از کہ فرینڈ از اے ویری اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ. It is so strong in fact that it is not affected by the private and the public keywords جو ہم کلاس کے اندر استعمال کرتے ہیں. فرینڈ آپ کہیں پہ بھی لکھ سکتے ہیں, لیکن یہ یاد رہے کہ فرینڈ فنکشن جو ہے وہ کلاس کا ممبر نہیں ہے, لہٰذا اس کی ڈیفینیشن تو کلاس سے باہر ہی ہوگی. کلاس کے اندر صرف اس کا نام بتایا جائے گا اور اس کا پروٹوٹائپ ان اے وے لکھا جائے گا, اور طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ فنکشن پروٹوٹائپ لکھنے سے پہلے in front of it we write the keyword friend. So اگر ہمارے پاس کوئی کلاس ہے, ہماری کلاس تھی ڈیٹ, اور میں اس کے اوپر کوئی فرینڈ فنکشن ڈکلیئر کرنا چاہتا ہوں تو ڈیٹ کے اندر کلاس کی ڈیفینیشن کے اندر میں کہیں پہ بھی لکھ دوں گا فرینڈ, آگے میں اپنا فنکشن نیم لکھوں گا اور فنکشن نیم کے بعد پیرنتھیسز کے اندر جو بھی اس کے آرگومنٹس ہیں وہ لکھ دوں گا. Now if you think about it, فرینڈ فنکشن کو کلاس کے اندر تک پہنچنے کے لیے کوئی آبجیکٹ چاہیے ہوگا آف دیٹ کلاس, تو یوزلی جو ہے وہ فرینڈ فنکشن کے جو پیرامیٹر لسٹ ہے اس کے اندر آپ کو اسی کلاس ٹائپ کا ایک آبجیکٹ بھی دینا پڑے گا. نارملی دیٹ از واٹ یو ول سی ود فرینڈ فنکشنز. اب پھر وہی بات آ جاتی ہے اسٹائلس کی کہ جی اسٹائل کیا ہے لکھنے کا. میں نے پہلے عرض کیا کہ فرینڈ فنکشن جو ہے وہ پرائیویٹ اور پبلک کی ورڈ سے افیکٹ نہیں ہوتا, اس کو کلاس کی ڈیفینیشن کے اندر آپ کہیں پہ بھی لکھ سکتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو پبلک انٹرفیس کے ساتھ شامل کر لیا جائے کہ یہ چیز باہر سے نظر آتی ہے, لیکن اس کا اس ڈیفینیشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا کیونکہ فرینڈ فنکشن تو ویسے ہی باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کلاس کا حصہ ہیں ہی نہیں. سو یو نارملی اور ایکچولی پروگرامرز نارملی رائٹ فرینڈ فنکشنز رائٹ ایٹ دا ٹاپ. کلاس کی ڈیفینیشن جہاں شروع ہوئی تو پہلے سارے فرینڈز ڈکلیئر کیے, اس کے بعد پرائیویٹ ڈیٹا آ گیا, اس کے بعد پبلک ڈیٹا آ گیا. اگین دس از جسٹ اے گائیڈ لائن, اٹس اے میٹر فار یو ٹو ڈیولپ یور اون اسٹائل اینڈ سی کہ اگر آپ کو فرینڈ فنکشنز کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کو کلاس کی ڈیفینیشن کے اندر کہاں لکھنا ہے. یہ کلاس کی ہم نارملی ہیڈر فائل بناتے ہیں کیونکہ امپلیمنٹیشن ہم سیپریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو کلاس کے جو ممبر فنکشنز ہیں وہ کہیں اور لکھے جاتے ہیں اور ان کو کمپائل کر کے ہم ایک آبجیکٹ فائل بنا کے رکھ چھوڑتے ہیں. یہ جو کلاس کی ڈیفینیشن کی میں بات کر رہا ہوں یہ وہ ہے جو کلاس کی ہیڈر فائل ہے, اور ہیڈر فائل کے اندر ہم یہ فرینڈز ڈکلیئر کرتے ہیں. پھر چلتے ہیں واپس فرینڈشپ اور دوستی کی ڈیفینیشن کے بارے میں. دیکھیں, آئی کین ڈکلیئر یو ٹو بی مائی فرینڈ, وچ مینس اگر میں نے کہہ دیا کہ جی آپ میرے دوست ہیں تو میں نے آپ کو اپنے بھید, اپنے راز, اپنے اندر کے خیالات بتانے شروع کر دیے. Now it need not work both ways. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے بھی کہہ دیا کہ ہاں تم میرے دوست ہو. So friendship is granted, it is never taken. اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. ایک کلاس جو ہے وہ اپنے لیے فرینڈز ڈکلیئر کرتی ہے, باہر سے بیٹھ کے اپنے آپ کو کوئی فرینڈ بنا نہیں سکتا کلاس کا. یہ کانسیپٹ بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کو سوچے ذرا, اگر باہر سے بیٹھ کے کوئی فنکشن ڈکلیئر کر سکتا کہ جی میں اس کلاس کا دوست ہوں, آئی ایم اے فرینڈ فنکشن آف دس کلاس, دین بائی ڈیفینیشن دیٹ ایکسٹرنل فنکشن وڈ ہیو ایکسس ٹو دا پرائیویٹ ڈیٹا ممبرز آف دا کلاس, بٹ دیٹ ان اے وے نیگیٹس دا ہول کانسیپٹ آف انکیپسولیشن اینڈ ڈیٹا ہائڈنگ. تو ہم یہ سارا لٹرم پٹرم کر رہے ہیں کہ جی کلاسز اور آبجیکٹس اور پرائیویٹ اور پبلک کی ورڈز لگا رہے ہیں اور ڈیٹا کو چھپا رہے ہیں, اینڈ along ایک فنکشن comes along کسی اور پروگرامر کا لکھا ہوا, اس نے کہا ہاں یہ کلاس ہے, میں اپنے آپ کو اس کلاس کا فرینڈ ڈکلیئر کرتا ہوں, اینڈ ناؤ آئی کین گو ان سائڈ اینڈ ڈو وٹ ایور آئی وانٹ. ڈزنٹ ورک دیٹ وے. دا کلاس ہیز ٹو ڈکلیئر اٹ سیلف کہ جی فلانا فنکشن جو ہے وہ میرا دوست ہے. سو دا کلاس ڈکلیئر فرینڈ فنکشنز, دے کی ناٹ بی ڈکلیئرڈ فرام آؤٹ سائڈ. پلیز کیپ دیٹ ویری ویری کلیئر, اینڈ دیٹ میکس اے لاٹ آف سینس کہ آپ نے کلاس لکھی, آپ نے اس کی ڈیفینیشن لکھی, آپ نے ہی ڈکلیئر کرنا ہے
کہ جناب اس کلاس کے فرینڈ فنکشنز کون کون سے ہو سکتے ہیں. ونس دیٹ از ڈن اینڈ دا کلاس از کمپائلڈ, اب کوئی باہر سے لا کے اپنا فنکشن وہاں پہ نہیں لگا سکتا کہ یہ فنکشن بھی اس کلاس کا فرینڈ ہے. باہر والے فنکشنز کو اس کلاس کا نارمل پبلک انٹرفیس ہی نظر آئے گا جو پھر آپ نے ہی ڈکلیئر کیا تھا. سو کیپ دیٹ ان مائنڈ. جسٹ ٹو ریکیپ اینڈ سمرائز دس کانسپٹ, فرینڈ فنکشنز are not members of the class. The class itself declares کہ جی میرے فرینڈ فنکشنز کون کون سے ہیں. کلاس کی ڈیفینیشن کے اندر ان فرینڈ فنکشنز کی پروٹوٹائپ دی جاتی ہے اور ان سے پہلے پروٹوٹائپ سے پہلے فرینڈ کا کی ورڈ لکھا جاتا ہے FRIEND, اور پروٹوٹائپ جب میں نے کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے اس کی پوری آرگومنٹ لسٹ بھی دی جاتی ہے. These functions have access to the private data members, which really means they have access to everything inside the class. Normally ان فنکشنز کو ہم کوئی نہ کوئی آبجیکٹ آف دا کلاس بھی پاس کر رہے ہوتے ہیں ان دا آرگومنٹ لسٹ, تاکہ وہ کلاس کے اندر کسی آبجیکٹ کے ڈیٹا کو مینیپولیٹ کر سکیں. اس کے بعد اسٹائل کی بات آ جاتی ہے. اسٹائل کی جہاں تک بات ہے تو ہم نارملی کلاس کے جہاں پہ ڈیفینیشن شروع کرتے ہیں وہیں پہ سارے فرینڈ فنکشنز پہلے ڈکلیئر کر دیتے ہیں. اس کے بعد پرائیویٹ ڈیٹا آ جاتا ہے یا یوٹیلیٹی فنکشنز آ جاتے ہیں, اور پھر پبلک انٹرفیس آ جاتا ہے وچ آر نارملی فنکشنز. ہاں چلتے چلتے یہ میں بات کرتا چلوں کہ آپ نوٹس کریں گے کہ پبلک انٹرفیس آف دا کلاس جو ہے وہ یوزلی اس کے اندر صرف اور صرف فنکشنز پڑے ہوتے ہیں, میتھڈز پڑے ہوتے ہیں بائی وچ وی مینیپولیٹ دا کلاس. دس از کوائٹ نارمل. یوزلی پبلک انٹرفیس میں ہم ڈیٹا کوئی نہیں رکھتے. سو یو ول نارملی سی آل کلاسز کہ ان کا انٹرفیس جو ہے میتھڈ 1, میتھڈ 2, میتھڈ 3 اینڈ سو آن, نتھنگ ایلس. ناؤ لیٹ اس ٹیک اے لک ایٹ سم ویری سمپل ایگزامپلس آف فرینڈ فنکشنز. لیٹ اس اسٹارٹ ود دس فرسٹ ایگزامپل, جہاں پہ ہم نے ایک کلاس ڈکلیئر کی ہے اور اس کا ایک پرائیویٹ ڈیٹا ممبر ہے وچ از این انٹیجر. ساتھ ہم نے ایک فرینڈ فنکشن ڈکلیئر کر دیا ہے جو کہ اس کلاس کے ایک قسم کا آبجیکٹ جو ہے وہ ایکسپٹ کرتا ہے ایز اے پیرامیٹر. سو لیٹس کال دیٹ فرینڈ فنکشن انکریمنٹ. اور یہ کرے گا کیا کہ اس کلاس کا جو انٹیجر پرائیویٹ ڈیٹا ممبر ہے اس کی ویلیو کو بڑھا دے گا. اٹ ول انکریمنٹ اٹ. سپوز ہم اس کو 2 آرگومنٹس دے دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ایک تو ہم آبجیکٹ دیں گے جس کے انٹیجر ویلیو کو انکریمنٹ کرنا ہے, اور ایک انٹیجر دے دیں گے کتنے سے انکریمنٹ کرنا ہے, کتنے سے اس ویلیو کو بڑھانا ہے. وہ جو پرائیویٹ ڈیٹا ممبر ہے, جسٹ ٹو ایگزامپلیفائر, اس کا نام ہم نے رکھ دیا ہے ٹاپ سیکرٹ. سو ہماری کلاس جو ہے, کال اٹ مائی کلاس اور کال اٹ وٹ ایور یو وانٹ, اس کا پرائیویٹ ڈیٹا ممبر ہے انٹ ٹاپ سیکرٹ. پبلک انٹرفیس کچھ بھی ہو, ساتھ ہم نے ایک فرینڈ فنکشن ڈکلیئر کر دیا ہے فرینڈ انکریمنٹ, اور پھر ہماری مائی کلاس کا آبجیکٹ آئے گا. سو پروٹوٹائپ لکھتے ہیں تو ہم لکھتے ہیں مائی کلاس کوما انٹ, اور یہ انٹ وہ ہوگا جو کہ ٹاپ سیکرٹ کو انکریمنٹ کرے گا. ساتھ ہم اس کا ایک لکھ دیتے ہیں لیٹس سے کنسٹرکٹر, اور کنسٹرکٹر میں ہم کر دیتے ہیں کہ جی اس ٹاپ سیکرٹ کو جب آبجیکٹ کریٹ ہو اس کو کوئی ویلیو دے دی جائے. سپوز ہم اس کو ویلیو 100 دے دیتے ہیں. ایک کوئی پبلک فنکشن لکھ لیں انٹرفیس کے لیے تاکہ وہ کلاس کی ویلیو پرنٹ بھی کر سکے, تو ہم ایک پبلک انٹرفیس دے دیتے ہیں ڈسپلے فنکشن جو سی آؤٹ کے ذریعے ٹاپ سیکرٹ کی ویلیو کو اسکرین پہ پرنٹ کر دیتا ہے. اب چلتے ہیں فرینڈ فنکشن جو ہے انکریمنٹ اس کی طرف. کلاس کی ڈیفینیشن کمپلیٹ ہو گئی. اتنا چھوٹا سا فنکشن ہے ڈسپلے کا کہ اس کو آپ بے شک ان لائن ہی لکھ دیں کلاس کی ڈیفینیشن کے اندر, ہمیں باہر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. فرینڈ فنکشن کلاس سے باہر لکھا جاتا ہے. اٹس این آرڈینری فنکشن. جب انکریمنٹ فنکشن ہم لکھ رہے ہیں اس وقت اس کے ساتھ کوئی فرینڈ کا کی ورڈ نہیں جا رہا, بیکاز دیٹ وڈ ناٹ نو کہ کس چیز کے فرینڈ کی بات ہو رہی ہے. میں نے پہلے ذکر کیا کہ کلاس نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ جی میرا دوست کون ہے. دیٹ از اٹ. دا کلاس ڈکلیئر دا فرینڈس. فرام آؤٹ سائڈ وی ڈو ناٹ ڈکلیئر فرینڈس. سو آر فنکشن وچ از انکریمنٹ ریٹرنز نتھنگ, سو اٹ ول بی اے void فنکشن. سو وی سے void انکریمنٹ, اور پھر اس کے جو پیرامیٹرز ہیں وہاں پہ ہم لکھتے ہیں مائی کلاس اے, یعنی اے از این آبجیکٹ آف ٹائپ مائی کلاس, کوما انٹ آئی, ویئر آئی از این انٹیجر جس سے ہم ٹاپ سیکرٹ کو انکریمنٹ کریں گے.
پیرنتھیسز ختم کر کے اب انکریمنٹ کی ڈیفینیشن آ گئی. اس کے بریسز کے اندر ہم لکھ دیتے ہیں اے ڈاٹ ٹاپ سیکرٹ. اب اے ڈاٹ ٹاپ سیکرٹ کیا ہے؟ وہ آبجیکٹ اے جو مائی کلاس ٹائپ کا آبجیکٹ ہے, اس کا جو ڈیٹا ممبر ہے کالڈ ٹاپ سیکرٹ, اس کو ہم مینیپولیٹ کرنے لگے ہیں. سو ایک لائن ہے اے ڈاٹ ٹاپ سیکرٹ پلس اکول ٹو آئی. پلس اکول ٹو مینس اے ڈاٹ ٹاپ سیکرٹ ایکولس اے ڈاٹ ٹاپ سیکرٹ پلس آئی. یہ تو آپ کو یاد ہوگا سی سے, اینڈ یہ فنکشن یہاں ختم ہو جاتا ہے. اب اگر ہم مین لکھنے چلیں تو ہم مین کے اندر اپنا ایک آبجیکٹ ڈکلیئر کرتے ہیں مائی کلاس ایکس. دیکھیں ہم نام بدل رہے ہیں جسٹ ٹو ایگزامپلیفائی کہ جو فنکشن تھا اس نے تو اپنی پیرامیٹر لسٹ میں جو نام ہے اس کو اندر مینیپولیٹ کرنا ہے. کال کس طرح کیا جا رہا ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. سو ہم نے کہا مائی کلاس ایکس. جیسے ہی یہ لائن ایکسیکیوٹ ہوگی کیا ہوگا؟ If you remember, whenever an object is created, its constructor is called. So یہ لائن جب ہمارے پروگرام میں ایکسیکیوٹ ہوگی my class x, تو x کے لیے ایک کنسٹرکٹر کال ہو جائے گا. ایک آبجیکٹ جو ہے وہ میموری میں کریٹ ہوگا, کی جگہ بنے گی, اس کے فنکشنز کی ایک کاپی بنے گی, اس کے ڈیٹا ممبر کی ایک کاپی بنے گی, ممبرز کی اگر زیادہ ہیں. ان دس کیس ٹاپ سیکرٹ ایک انٹیجر ہے, اس کی ایک جگہ بن گئی میموری کے اندر. اور پھر کنسٹرکٹر نے کہا کہ ٹاپ سیکرٹ کو ویلیو دے دو 100, تو اس نے ٹاپ سیکرٹ کو ویلیو دے دی 100 اور آبجیکٹ ایکس کریٹ ہو گیا. سو ایکس اگر ہم اس وقت ایکس ڈاٹ ڈسپلے کہیں, سو مین میں نیکسٹ لائن ہم کہہ دیتے ہیں ایکس ڈاٹ ڈسپلے. اس نے اس کا ممبر فنکشن کال کیا وچ از پبلک, سو کال ہو سکتا ہے, اور وہ اسکرین پہ دکھا دے گا دا ویلیو آف ٹاپ سیکرٹ از 100. دیٹ واز دا انیشلائزنگ ویلیو. نیکسٹ لائن پہ ہم انکریمنٹ فنکشن کال کر لیتے ہیں. اب ہم کہتے ہیں, اب یہ مین کے اندر لکھا جا رہا ہے انکریمنٹ, پیرنتھیسز کے اندر ہم کہتے ہیں ایکس, جو ایکس آبجیکٹ ہے اس کے ٹاپ سیکرٹ کو ہم انکریمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو ہم کہتے ہیں انکریمنٹ ایکس کوما 10 پیرنتھیسز کلوز سیمی کولن, اور پھر ہم کہتے ہیں ایکس ڈاٹ ڈسپلے. اب اگر آپ دیکھیں گے تو وہ کہے گا دا ویلیو آف ٹاپ سیکرٹ از 110. دیٹ مینس ٹاپ سیکرٹ جو کہ پرائیویٹ ڈیٹا ممبر تھا اس آبجیکٹ کا, اس کو انکریمنٹ فنکشن نے چینج کر دیا ہے. اور انکریمنٹ فنکشن جو ہے وہ کلاس کا ممبر فنکشن نہیں ہے. اٹ از این آرڈینری فنکشن سٹنگ آؤٹ سائڈ دا کلاس, بٹ دا کلاس اٹ سیلف ڈکلیئرڈ اٹ ٹو بی اے فرینڈ. سو ناؤ اے فرینڈ فنکشن ہیز ایکسس ٹو دا پرائیویٹ ڈیٹا ممبرز, اور وہ ٹاپ سیکرٹ کی ویلو بدل سکتا ہے. ویری سمپل ایگزامپل, بٹ یو کین ٹرائی اٹ یور سیلف. اپنے لیے بے شک ایک انکریمنٹ 2 فنکشن بھی لکھ لیں جو یہی کام کرنے کی کوشش کرے, لیکن کلاس مائی کلاس جو ہے وہ اس کو ایز اے فرینڈ ڈکلیئر نہ کرے. یو ول نوٹس اٹ ڈزنٹ ورک. نارملی دا کمپائلر ول کیچ دیٹ کہ جی اے نان فرینڈ فنکشن از ٹرائنگ ٹو مینیپولیٹ اے پرائیویٹ ڈیٹا ممبر آف دا کلاس. پرائیویٹ ڈیٹا ممبرز آر ہڈن ٹو دا آؤٹ سائڈ ورلڈ, and a non-friend function constitutes the outside world. Let's take a look at a slightly bigger example. Now suppose that we have 2 classes, my class 1, my class 2, اور دونوں میں ہم نے وہی ایک انٹیجر ڈیٹا ممبر رکھا ہوا ہے اور وہ پرائیویٹ ہے, اور وہ اس کا نام وہی رہنے دیتے ہیں ٹاپ سیکرٹ. اب ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں کہ جی دونوں کلاسز جو ہے, ایک مائی کلاس 1 ہے ایک مائی کلاس 2 ہے, ان کے ٹاپ سیکرٹس کو آپس میں ایڈ کر کے اس کی ویلیو دکھائی جائے. دونوں میں جو ٹاپ سیکرٹ ڈیٹا ممبرز ہیں دے آر پرائیویٹ. ایک کلاس کو دوسری کلاس کے اندر دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. سو مائی کلاس 1 اینڈ مائی کلاس 2 آر 2 سیپریٹ کلاسز. واٹ وی نیڈ از اے فنکشن سیٹنگ آؤٹ سائڈ جو کہ ایک کلاس کے اندر بھی دیکھ سکے اور دوسری کلاس کے اندر بھی دیکھ سکے. ان دس سچویشن let us call that function add both. So add both function جو ہے وہ my class 1 کے ٹاپ سیکرٹ کو my class 2 کے ٹاپ سیکرٹ کے ساتھ ایڈ کرے گا اور پھر اس کو اسکرین پہ ڈسپلے کر دے گا, یا بلکہ دونوں کو علیحدہ علیحدہ دکھا کے پھر ان کے سم کو ڈسپلے کرے گا. How do we do that? We need a function
that can look inside both classes. In other words, a function جو کہ دونوں classes کا friend ہو. I mentioned earlier the classes have to declare the function as a friend. So now let us take a look at the definition of my class 1. So we say class my class 1. چلیں for the moment ہم اپنا ہی رول توڑ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں private int top secret, اوپر لکھ دیا. Public let's say display, nothing else. اب آگے باری فرینڈ فنکشن لکھنے کی. میں لکھنا کیا چاہتا ہوں, فرینڈ ایٹ بوتھ کلاس 1 کوما کلاس 2, یعنی مائی کلاس 1 کوما مائی کلاس 2. یہ میں لکھنا چاہتا ہوں. کین آئی رائٹ اٹ؟ نوٹس, لیٹ اس ناؤ اسٹاپ ہیئر فار اے مومنٹ اینڈ لک ایٹ دس ون لائن سیئنگ فرینڈ ایٹ بوتھ مائی کلاس 1 کوما مائی کلاس 2. یہ پروٹوٹائپ ہے, یہاں پہ ویریبل نیمز دینے کی ضرورت نہیں ہے. کوشچن یہ ہے کہ یہ لائن یہاں پہ لکھی جا سکتی ہے یا نہیں. ابھی تک آپ کو شاید ایکسپیرینس ہو گیا ہو کہ اگر آپ پروگرام کے اندر ایک فنکشن لکھتے ہیں یا فنکشن کو ریفر کرتے ہیں, اپنے مین پروگرام کے اندر چلتے چلتے آپ نے کہا ایف آف ایکس. ایف آف ایکس اگر تو مین سے پہلے ڈیفائنڈ ہے تو یہ پروگرام کمپائل ہو جائے گا. اگر وہ ایف جو ہے وہ مین سے پہلے ڈیفائنڈ نہیں ہے تو کمپائلر ایرر دے دے گا کہ جی فنکشن ایف ان نون. اور اس کو گزرنے کے لیے, اس پرابلم سے ہم مطلب سالو کرنے کے لیے ہم کرتے کیا تھے کہ مین سے پہلے ایف کا پروٹوٹائپ کم از کم دے دیں کہ جی یہ چیز کیا ہے, کیا آرگومنٹس ہوں گے, وہ اوپر پروٹوٹائپ دے دی, پھر مین لکھ لیا, پھر مین کے بعد ہم بے شک ایف کی ڈیفینیشن دے دیں. سو دیر واز اے ڈیکلریشن آف دا فنکشن بفور اٹ واز نیمڈ. ناؤ لیٹس گیٹ بیک ٹو آور پرابلم. پرابلم ایگزیکٹلی وہی ہے. میں لکھنے لگا ہوں کلاس مائی کلاس 1 اور اس کے اندر میں ایز اے فرینڈ فنکشن ڈکلیئر کرنا چاہ رہا ہوں فرینڈ ایٹ بوتھ مائی کلاس 1 کوما مائی کلاس 2. ہیو یو سین ویئر دا پرابلم از؟ پرابلم ہے کہ جی مائی کلاس 1 تو ٹھیک ہے, وہ تو یہی کلاس ہے جو ہم ڈیفائن کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک ہمارے کوڈ کو یا ہمارے پروگرام کو یا اس کلاس کو مائی کلاس 2 کا کچھ پتا نہیں. اس کو نہیں پتا کہ جی مائی کلاس 2 کیا چیز ہے, انٹیجر ہے, ڈبل ہے, کلاس ہے, واٹ از اٹ, از اٹ اے فنکشن؟ اس چیز سے بچنے کے لیے دا ورک اراؤنڈ یہ ہے کہ جس طرح ہم فنکشن کا پروٹوٹائپ اوپر دے دیتے ہیں یا فنکشن کی ڈیکلریشن دے دیتے ہیں مین سے پہلے, اس کلاس کی ڈیفینیشن سے پہلے ہم سمپل ایک لائن لکھ دیتے ہیں کلاس مائی کلاس 2. واٹ اٹ ڈز از, یہ ڈکلیئر کر دیتا ہے باقی کوڈ کے لیے کہ جناب مائی کلاس 2 جو ہے وہ بھی ایک کلاس ہے. کہاں ہے وہ بعد میں آئے گی, بٹ اٹس جسٹ اے ڈیکلریشن دیٹ مائی کلاس 2 از اے کلاس. ونس ویو ڈن دیٹ وی کین ریفر ٹو my class 2 within the code that follows. So getting over this problem, now let's complete the definition of my class 1. It's a very simple class. It says class my class 1, one private data member called int top secret, ایک public function called display جو سی آؤٹ سے ٹاپ سیکرٹ کی ویلیو ڈسپلے کر دیتا ہے, ایک کنسٹرکٹر جو کہ ٹاپ سیکرٹ کو کوئی ویلیو اسائن کر دیتا ہے, لیٹس سے 100, اور پھر ایک فرینڈ فنکشن سیئنگ ایٹ بوتھ مائی کلاس 1 مائی کلاس 2. اور ایٹ بوتھ کے بارے میں نے پہلے بتایا تھا کہ وہ کرے گا کیا. یہ مائی کلاس 1 کی ڈیفینیشن ختم ہو گئی. مائی کلاس 2 اب ڈیفائن کرنے چلیں, ویری سملر, اسینشلی آئیڈینٹیکل. ہم کہتے ہیں کلاس مائی کلاس 2 اور پھر اس کا پرائیویٹ ڈیٹا ممبر جو ہے وہ انٹ ٹاپ سیکرٹ. کوشچن, can we use the variable name top secret for this data member of class 2? Answer is yes, and the reason is data hiding. یہ تو ڈیٹا چھپا ہوا ہے, یہ تو پرائیویٹ ڈیٹا ممبر ہے, یہ تو کسی چیز کے ساتھ کلیش ہی نہیں کر رہا. وہ ٹاپ سیکرٹ مائی کلاس 1 کا حصہ تھا, یہ ٹاپ سیکرٹ مائی کلاس 2 کا حصہ ہے. سو نو کلیش. اس کے بعد وہی پبلک انٹرفیس, اس کا بھی ڈسپلے فنکشن ڈال دیں, اس کا بھی ایک کنسٹرکٹر ڈال دیں, لیکن کنسٹرکٹر جو ہے وہ مائی کلاس 2 کے ٹاپ سیکرٹ کو ویلیو دے رہا ہے 200. سو وین این آبجیکٹ از کریٹڈ اٹ ول ہیو اے ویلیو 200 فار اٹس پرائیویٹ ڈیٹا ممبر کالڈ ٹاپ سیکرٹ. اور اس کے بعد پھر ہم ڈکلیئر کریں گے فرینڈ
ایڈ بوتھ مائی کلاس 1 مائی کلاس 2. یہاں پہ وہ مسئلہ آئے گا کہ جی مائی کلاس 1 کا پتا ہے کہ نہیں. پہ اب مائی کلاس 1 تو اوپر پوری ڈکلیئر ہو چکی, وہ ڈکلیئر ہو چکی ہے تو مائی کلاس 2 کو پتا ہے مائی کلاس 1 کیا چیز ہے. نو پرابلم ہیئر. سو اونلی دا فرسٹ ٹائم وین یو ڈکلیئرنگ سم تھنگ دیٹ ریفرز ٹو سم تھنگ وچ از ناٹ یٹ ڈیفائنڈ, وہاں پہ اوپر آپ کو وہ لائن ڈالنی پڑتی ہے کلاس مائی کلاس 2. سو مائی کلاس 1 اور مائی کلاس 2 کی ڈیفینیشن ختم ہوئی. اس کے آپ نے جو ممبر فنکشنز ہیں وہ لکھ لیں, دو لائنوں کے فنکشنز ہیں. ناؤ وی گو ٹو آر مین فنکشن. مین فنکشن میں پہلے ہم ایک آبجیکٹ کریٹ کرتے ہیں آف مائی کلاس 1. سو وی سے مائی کلاس 1 اے. جیسے ہی یہ لائن ایکسیکیوٹ ہوئی, اے کا ایک آبجیکٹ میموری میں انیشلائز ہو گیا اور اے ڈاٹ ٹاپ سیکرٹ کو ویلو 100 اسائن ہو گئی. اس کے بعد نیکسٹ لائن پہ ہم ایک نیا آبجیکٹ کریٹ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں مائی کلاس 2 بی. سو بی از ناؤ این آبجیکٹ آف ٹائپ مائی کلاس 2. اگین میموری ایریا از ریزروڈ فار اٹ. اس کا اپنا ڈیٹا ممبر جو ہے وچ از ٹاپ سیکرٹ, اس کے لیے جگہ ریزرو ہوئی اور ٹاپ سیکرٹ جو ہے وہ انیشلائز ہو گیا ٹو ویلو 200. ناؤ وی گو اینڈ سے اے ڈاٹ ڈسپلے. اس نے سی آؤٹ کے تھرو بتا دیا کہ دا ویلو آف ٹاپ سیکرٹ از 100. وی گو اینڈ سے بی ڈاٹ ڈسپلے. پھر اسکرین پہ آ گیا دا ویلو آف ٹاپ سیکرٹ از 200. اس کے بعد ہم کہتے ہیں ایڈ بوتھ پیرنتھیسز میں اے کاما بی. دیٹ از ہاؤ وی کال دیٹ فنکشن. ایڈ بوتھ جب آپ نے کال کیا تو واٹ از ہیپننگ از ایڈ بوتھ ہیز بین ڈکلیئرڈ ایز اے فرینڈ فنکشن آف بوتھ آف دیز کلاسز. اٹ از اے فرینڈ آف مائی کلاس 1 اینڈ اٹ از اے فرینڈ آف مائی کلاس 2. لہذا ایڈ بوتھ کو مائی کلاس 1 کے آبجیکٹ کا جو ٹاپ سیکرٹ ڈیٹا ممبر ہے اس کو بھی ایکسس ہے, اور مائی کلاس 2 کا جو انٹیجر ٹاپ سیکرٹ ڈیٹا ممبر ہے اس کو بھی ایکسس ہے. If we look at the definition of add both, what does it look like? Add both looks very simple. It says cout the value of top secret in the first object. یا آپ لکھ لیں value of top secret in my class 1 object is, اور آگے a dot top secret. So پہلی چیز صرف اس لائن کو ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے add both had to be a friend function because otherwise a dot top secret اس کو accessible نہ ہوتا. نیکسٹ لائن ہم کہہ دیتے ہیں سی آؤٹ کے ساتھ b ڈاٹ ٹاپ سیکرٹ کی لائن ڈسپلے کر دیتے ہیں, اور تیسری لائن پہ ہم کہتے ہیں دا سم آف دا ٹاپ سیکرٹ ویلوز ان مائی کلاس 1 اینڈ مائی کلاس 2 از, اور پھر لیس دین a ڈاٹ ٹاپ سیکرٹ پلس b ڈاٹ ٹاپ سیکرٹ. سو ہیئر وی ہیو این انٹرسٹنگ فنکشن that can now look inside two separate classes باہر سے بیٹھ کے. It is not a member function of either class, but it has been defined and declared as a friend function of both classes. Just to recap, the classes have defined and declared this function add both to be a friend. In each class ہم نے اس کو as a friend declare کیا ہے. باہر سے بیٹھ کے یہ فنکشن اپنے آپ کو friend declare نہیں کر سکتا for these classes. So be aware of that rule. A class declares its friends. Friends do not become friends by sitting outside and saying کہ میں تمہارا دوست ہوں. Okay, so it works that way. Now اسی ایگزامپل کو لے کے we can expand it a little bit. We can define subtract both, sub both, یا mul both, یا div both, اور اسی طریقے سے ہم 4-5 functions define کر دیتے ہیں, ان کو friends بنا دیتے ہیں, اور وہ friends جو ہیں friend functions جو ہیں وہ کلاسز کے اندر ڈیٹا ممبرس کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. نان دا لیس فرینڈشپ از ناٹ سم تھنگ ٹو بی یوزڈ ویری آفن اور یعنی وداؤٹ اے تھاٹ. ون ہیز ٹو تھنک کلیئرلی اباؤٹ اٹ. بٹ لیٹ می گو آن ود دا یوزیج آف دا فرینڈ کی ورڈ اینڈ سی واٹ ایلس وی کین ڈو ود اٹ. ابھی تک ہم نے ڈکلیئر کیا کہ ایک کلاس جو ہے اپنے لیے کچھ فرینڈز ڈکلیئر کر سکتی ہے, اینڈ دوز فرینڈز ہیپن ٹو بی functions. Can two classes be friends of one another? Answer is yes. You can declare one class to be a friend of another class. In that case, ایک کلاس کے functions جو ہیں ان کو complete access ہو جاتا ہے دوسری کلاس کے اندر کے ڈیٹا ممبرز اینڈ functions کو. So it is an interesting expansion of the definition
کہ صرف فنکشن ہی نہیں ایک کلاس دوسری کلاس کی دوست ہو سکتی ہے. واٹ از دا سینٹیکس فار ڈوئنگ دیٹ؟ آل یو نیڈ ٹو ڈو از ود ان دا کلاس ڈیفینیشن جو ہیڈر فائل ہے اس کے اندر ہم لکھ دیتے ہیں فرینڈ ادر کلاس. Now let's take a look at that specific example. Now we are talking of class 1 ایک ہماری کلاس ہوگی اور ادر کلاس جو ہے وہ دوسری کلاس ہوگی جس کو ہم دوست بنانا چاہتے ہیں. سو کلاس 1 کی ڈیفینیشن کے اندر ہم کہتے ہیں کلاس 1، پھر جو بھی اس کا پرائیویٹ ڈیٹا ہے، جو بھی اس کا پبلک انٹرفیس ہے وہ ڈیفائن کر دیا. ابھی میں فنکشنز جو فرینڈز وغیرہ جو ہے وہ نیچے لکھ رہا ہوں، بٹ نارملی میں نے کہا اسٹائل میں وہ اوپر آ جاتے ہیں. یہاں پہ آ کے ہم جیسے ہم نے فرینڈ فنکشن کی لائن لکھی تھی، یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں فرینڈ ادر کلاس. اب یہاں پہ کوئی پیرنتھیسز کچھ نہیں آ رہا، یہ سمپلی کہہ رہا ہے کہ ادر کلاس جو ہے از ناؤ اے فرینڈ آف کلاس 1. اگین دا رول، ادر کلاس کا تو ابھی کچھ پتا نہیں ہے کہ وہ چیز کیا ہے، لہذا اس کی ہیڈر فائل میں سب سے اوپر کلاس کی ڈیفینیشن سے باہر آپ کہہ دیتے ہیں کلاس ادر کلاس، یعنی اٹس جسٹ اے لائن سیئنگ ادر کلاس از اے کلاس. اور پھر آپ اس کی جو اپنی کلاس کی ڈیفینیشن ہے اس کے اندر اس کو فرینڈ ڈکلیئر کر دیتے ہیں. یہ لائن جو ہے یہ کیا کرے گی؟ دس لائن سیز ادر کلاس از مائی فرینڈ. اف ادر کلاس از دا فرینڈ آف کلاس 1 دین ادر کلاس کے سارے فنکشنز جو ہیں دے ہیو ایکسیس ٹو آل دا ان سائڈ پارٹ آف کلاس 1. یعنی ادر کلاس کے فنکشنز جو ہیں وہ کلاس 1 کے ڈیٹا ممبرز کو بھی ایکسیس کر سکتے ہیں اور کلاس 1 کے ڈیٹا اور ممبر فنکشنز جو ہیں یعنی میتھڈز ان کو بھی ایکسیس کر سکتے ہیں. میتھڈز اگر تو وہ پبلک تھے تو پھر تو کوئی اسٹیٹمنٹ نہ ہوئی، وہ تو کوئی بھی ایکسیس کر سکتا ہے، لیکن ڈیٹا ممبرز جو ہیں وہ ہیں پرائیویٹ. فرینڈ کلاس جو ہے وہ دوسری کلاس کے پرائیویٹ ڈیٹا ممبرز کو ایکسیس کر سکتی ہے. لیکن اب اس کے ساتھ جو ہمیں خیال رکھنا ہے وہ کن چیزوں کا ہے؟ وہ یہ ہے کلاس 1 نے ڈکلیئر کیا کہ ادر کلاس میری دوست ہے. اٹ ڈزنٹ ورک دا ادر وے. اٹ ڈزنٹ مین کہ کلاس 1 ناؤ ہیز ایکسیس ٹو دا ان سائڈ آف ادر کلاس. یہ ایگزیکٹلی وہی چیز ہے جو میں نے پہلے کہا تھا کہ فنکشن باہر سے بیٹھ کے اپنے آپ کو دوسری یا کسی کلاس کا فرینڈ ڈکلیئر نہیں کر سکتا. کلاس کو ڈکلیئر کرنا ہے کہ جی میرے دوست کون کون ہیں. سو ہماری کلاس 1 نے ڈکلیئر کیا کہ ادر کلاس جو ہے وہ میری فرینڈ ہے، اور یہ کہنے سے ہم نے کلاس 1 جو ہے اس نے اپنے آپ کو کھول دیا اور کہا کہ جی ناؤ ادر کلاس کین لک ان سائڈ اینڈ لک ایٹ مائی پرائیویٹ ڈیٹا ممبرز ایز ویل ایز میتھڈز، فنکشنز، یوٹیلٹی فنکشنز، واٹ ایور. They can do whatever we want, but the other class can now manipulate anything inside class 1. یہ جو میں نے اسٹیٹمنٹ کہی ہے کہ جی اس سے کلاس 1 کو کوئی رائٹس نہیں ملتے. سو اگر آپ رائٹس کے حوالے سے سوچیں، کلاس جو ہے وہ اپنے اوپر دوسروں کو رائٹس دیتی ہے. کوئی بھی فنکشن یا کلاس اپنے طور پہ دوسروں کے رائٹس حاصل نہیں کر سکتا. A function cannot achieve or attain rights from the other class. Rights have to be granted. So keep that in mind. So now we have a one-way relationship. Other class can look inside my class, but my class cannot look inside other class. If we wanted a two-way relationship, جیسے ہم نے add both میں کیا تھا, other class would have to declare class 1 as a friend class. پھر it's a complete two-way relationship. اب یہاں پہ ہم نے ساری چیزیں جو ہے نا وہ نگیٹ کر کے پھینک دی ہیں. کیا چیز؟ وی ور ٹرائنگ ٹو سے کہ جی ڈیٹا انکیپسولیشن، ڈیٹا ہائڈنگ وہ بہت اچھی چیز ہے، اور یہاں پہ ہم نے فرینڈز ڈکلیئر کر کے ساری ڈیٹا ہائڈنگ جو ہے نا ختم کر دی، پورا انٹرنل اسٹرکچر دکھا دیا فرینڈ کو. اچھی بات یہ ہے کہ کلاس نے خود ڈکلیئر کیا کون کون فرینڈ ہے، باقی لوگ اندر پھر بھی داخل نہیں ہو سکتے. نقصان یہ ہے کہ اب اگر دو کلاسز کو آپ نے اس طرح سے فرینڈشپ کے ایک رشتے کے اندر جوڑ دیا تو یہ کلاسز اسینشلی اب پیئر میں چلیں گی. وائی؟ بیکاز دیکھیں وی گو بیک ٹو دیٹ کانسیپٹ آف سیپریٹنگ دا انٹرفیس اینڈ دا امپلیمنٹیشن. اگر کلاس 1 کی امپلیمنٹیشن بدل جائے، یعنی ہم نے اس کے جو پرائیویٹ ڈیٹا اسٹرکچر تھا اس کو بدل دیا،
ہم نے کہا آج کے جی اس کو ہم نے انٹ ٹاپ سیکرٹ کہا ہوا تھا, ہمیں 2 اور انٹیجرز چاہیے تو ٹاپ سیکرٹ کا بھی نام بدل دو, ہم ان کو انٹ آئی جے کے کر دیتے ہیں, 3 انٹیجر ڈیٹا ممبرز کر دیتے ہیں کلاس 1 کے اندر. کلاس 2 کے جو فنکشنز کلاس 1 کو مینیپولیٹ کرنا چاہ رہے تھے وہ اب کام نہیں کریں گے, بیکاز کلاس 1 کی امپلیمنٹیشن ہیز چینجڈ, ہاؤ اٹ ورک ہیز چینجڈ. اٹ از کریٹیکلی امپورٹنٹ کہ یہ کام جو ہے یعنی 2 کلاسز کو آپس میں فرینڈ ڈکلیئر کرنا یہ بہت سوچ سمجھ کے کیا جائے. اونلی وین نیسسری. وین از اٹ نیسسری؟ کین وی تھنک آف این ایگزامپل؟ I can think of one example and that belongs to the field of mathematics. دیکھیں ہمارے پاس میتھ میں ایک اینٹیٹی ہوتی ہے جس کو ہم اسٹریٹ لائن کہتے ہیں. اسٹریٹ لائن کی ایکویشن یاد ہے, y equal to mx plus c. m کیا ہوتا تھا؟ اٹ از دا سلوپ آف دا لائن, ٹھیک ہے نا, ایکس ایکسس کے ساتھ اس کا اینگل کیا بنتا ہے اور اس کا ٹینجنٹ جو ہے بیسیکلی دیٹ از دا سلوپ. اینڈ c جو تھا دیٹ واز دا انٹرسپٹ آن دا y ایکسس, کہ لائن y ایکسس کو کہاں پہ کاٹتی ہے. سو اگر ہم نے کسی بھی جو ہے اسٹریٹ لائن اس کو ڈیفائن کرنا ہو تو وی نیڈ دیز 2 نمبرز, m which is the slope of the line and c which is the y intercept. So now straight off you can think of کہ اگر ہم نے ایک کلاس ڈیفائن کرنی ہے called straight line تو اس کا پرائیویٹ ڈیٹا جو ہے وہ ہوگا انٹ نہیں ڈبل کہہ لیں, ڈبل m comma c. So یا ڈبل سلوپ comma intercept. Let's use names which are self-explanatory. اور پھر اس کے ساتھ اس کے اپنے ممبر فنکشنز آ جائیں گے جو پبلک ہوں گے ایٹسٹرا. چلیں یہ ایک کلاس بن گئی. ایک اور کلاس ہمارے پاس ہو سکتی ہے اگین میتھ کے ایگزامپل سے, وہ کلاس ہے لیٹس سے کوادریٹک کی. سو وی ہیو ناؤ سم تھنگ وچ از اے پیرابولا, یعنی ایکس اسکوئرڈ والی اکویشن ہے, اور اس کی بھی اگر اکویشن لکھی جائے تو ہم لکھتے ہیں y از اکول ٹو ax squared plus bx plus c, where a, b and c for the moment are real constants. So اگر آپ نے یہ quadratic equation جو ہے اس کو ڈیفائن کرنا ہے ایز اے کلاس تو اس میں صرف آپ کو a, b اور c ڈیفائن کرنے ہیں, تینوں کویفیشنٹس, اور وہ quadratic ڈیفائن ہو گئی. So we can define class quadratic, private, double a, b, c. چلیں اب ہمارے پاس 2 کلاسیں آ گئی. ایک کلاس ہے اسٹریٹ لائن کو ڈیفائن کرتی ہے اور ایک ہے جو کہ ایک کوادریٹک کرو کو ڈیفائن کرتی ہے. کرنا ہم کیا چاہتے ہیں؟ آئی ایم شیور کہ اگر آپ نے میتھ پڑھی ہوئی ہے تو آپ کو ضرور کبھی نہ کبھی یہ ایک پرابلم حل کرایا گیا ہوگا کہ جی بتائیں کہ اسٹریٹ لائن جو ہے اس پیرابولا کو کہاں پہ انٹرسیکٹ کرتی ہے. یعنی اگر کرو ہے, کوادریٹک کرو ہے, تو اسٹریٹ لائن اس کو انٹرسیکٹ کرے گی یا نہیں کرے گی. مطلب ہو سکتا ہے کہ اسٹریٹ لائن نیچے سے گزر رہی ہو, اگر کرے گی انٹرسیکٹ تو ہو سکتا ہے وہ ایک پوائنٹ پہ کر رہی ہو وچ از اے ٹینجنٹ, اور ہو سکتا ہے کہ وہ 2 جگہوں سے اس کو کاٹ رہی ہو. اور اس کے لیے ہم کوئی اکویشن سیٹ اپ کر لیتے ہیں اور ان کو آپس میں ایز سائملٹینیس اکویشن سالو کرتے ہیں, اور ایونچولی ہمارے پاس ریزلٹ آ جاتا ہے کہ یا ریزلٹ نہیں آیا جی انٹرسیکشن کوئی نہیں ہے, یا 2 روٹس نہیں بنی ان کی سنگل ویلیو آ گئی یعنی ٹینجینشل لائن ہے, اور یا یہ 2 جگہوں سے کاٹتی ہے تو 2 پوائنٹس کی ویلیوز آ جاتی ہیں. یہ جو ایکویشنز ہیں جب ہم سیٹ اپ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی ان کے اندر m بھی استعمال ہو رہا ہے, c بھی استعمال ہو رہا ہے, a بھی استعمال ہو رہا ہے, b بھی استعمال ہو رہا ہے, اور c کوادریٹک والا بھی استعمال ہو رہا ہے. پہلا c جو تھا دیٹ واز دا اسٹریٹ لائن والا انٹرسیپٹ آن دا y ایکسس. سو فرام اے پروگرامنگ پرسپیکٹو, if I had an object L1 of type straight line and I had an object Q1 of type quadratic, اور میں یہ پوچھنا چاہتا کہ جی انٹرسیکشن آف L1 with Q1 ہے کہ نہیں ہے. Now here is a situation where I again need either a friend function of both classes, کہ جی اس کا ڈیٹا بھی مل جائے اس کا ڈیٹا بھی مل جائے اور دونوں کو مینیپولیٹ کر کے ہم دیکھ سکیں کہ جی انٹرسیکشن کہاں ہوتا ہے, اور یا میں کلاسز کو آپس میں فرینڈز ڈکلیئر کر دوں اور پھر ان کے کوئی ممبر فنکشنز لکھ لوں جو بتاتے ہیں کہ کہاں انٹرسیکشن ہوتی ہے. یہ کنٹرائیوڈ ایگزامپل نہیں تھا, یہ ریئل ورلڈ ایگزامپل ہے, اینڈ یو کین تھنک آف 20 ادر ایگزامپلس جہاں پہ ایک کلاس کو دوسری کلاس کے اندر جھانکنے کی ضرورت پیش آ جائے. لیکن جسٹ ٹو ریکیپ,
It is not something to be done all the time. It should be done only when necessary. Using friend functions is normally a better idea. Using friend classes means دونوں classes آپس میں لنک ہو گئی ہیں. اگر کسی ایک کلاس میں چینج کیا آپ نے کوڈ کو, آپ نے اگر اس کی امپلیمنٹیشن بدل دی تو دونوں کلاسز کو ریکمپائل کرنا پڑ جائے گا. نارملی چینج کی وجہ سے دوسری کلاس کے اندر بھی چینج ہی کرنا پڑ جائے گا اور پھر دونوں کو ریکمپائل کریں گے. سو وی ہیو لاسٹ دا پرنسپل آف سیپریشن آف انٹرفیس فرام دا امپلیمنٹیشن. سو ایز آئی سیڈ ارلیئر, use it carefully and wisely, not all the time. Now let's just conclude and talk about what are the limitations on this friendship business. If I declare you to be my friend, میں کہتا ہوں کہ جی اسٹوڈنٹ اے از مائی فرینڈ, اور اسٹوڈنٹ بی جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی کلاس فیلو سی از مائی فرینڈ. Does it mean کہ جی کلاس فیلو سی از آلسو ناؤ مائی فرینڈ؟ سوچے ذرا, میں نے کہا ہے آپ میرے دوست ہیں, لہذا میں نے آپ کو اپنے آئیڈیاز, تھاٹس, وٹ ایور وہ آپ کو بتا دیے. آپ نے کہا کہ جی یہ شخص جو ہے وہ آپ کا دوست ہے, لہذا آپ کے انر تھاٹس, فیلنگز, آئیڈیاز اس کو آپ پتا ہیں. کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جو تیسرا شخص ہے اس کو میرے تھاٹس اور آئیڈیاز کا بھی علم ہو گیا؟ آنسر از آبویس. دیٹ تھرڈ پرسن ڈزنٹ نو مائی تھاٹس اینڈ آئیڈیاز بیکاز آئی ہیو ناٹ ڈکلیئرڈ ہم ٹو بی مائی فرینڈ. دا سیم اپلائز ٹو دا فرینڈ ڈیفینیشن فار کلاسز. یعنی فرینڈشپ از ناٹ ٹرانزٹیو. اٹ از ناٹ اے از اے فرینڈ آف بی اینڈ بی از اے فرینڈ آف سی, therefore اے از اے فرینڈ آف سی. Doesn't work. A has to specifically declare B is my friend and C is my friend for that to happen. So there is no transitive dependency in friend declarations. دوسری چیز وہی بات کہ جی I can declare you to be my friend, which means میں نے اپنے تھاٹس وغیرہ تو آپ کے لیے کھول دیے, لیکن جب تک آپ ڈکلیئر نہیں کریں گے کہ جی میں آپ کا دوست ہوں تو آپ کے تھاٹس مجھے نظر نہیں آئیں گے, تو ایسوسیٹیوٹی بھی نہیں چلتی. A saying B is my friend does not imply in any way that A is a friend of B. B is a friend of A, yes, but for A to be a friend of B, B has to declare A is my friend. So be careful of that. یہ نہ کریں کہ ایک طرف کی فرینڈشپ ڈکلیئر کر دیں اور سمجھیں کہ کام ہو گیا. And that also works in human relationships. You have to be careful about your friends. You choose them wisely. ٹھیک ہے, I mean نصیحت کرنے والی بات آئے تو یو چوز یور فرینڈس کیئرفلی اینڈ وائزلی. کیپ اے فیو فرینڈس بٹ فرینڈس دیٹ یو کین ٹرسٹ. اینڈ دین ہماری ہیومن ریلیشن شپس میں فرینڈشپس نارملی ورک بوتھ ویز. ایز اے ہیومن ریلیشن شپ, تھنک اباؤٹ اٹ, وی نارملی ڈو ناٹ وانٹ ٹو سے دیٹ آئی ول اوپن آل مائی تھاٹس اینڈ آئیڈیاز ٹو یو بٹ یو ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو دیٹ. دین وی آر ناٹ فرینڈس. وی آر ناٹ فرینڈس. وی مینس اے ٹو وے ریلیشن شپ. یہاں پہ جب ہم فرینڈ فنکشنز اور فرینڈ کلاسز کی بات کرتے ہیں تو فرینڈ کی ورڈ جو ہے وہ ون وے ریلیشن شپ قائم کرتا ہے, اور ٹو وے ریلیشن شپ قائم کرنے کے لیے دونوں سائڈس کو انڈیپینڈنٹلی ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے. یہ فرینڈشپ کا ایٹریبیوٹ. چلیں ذرا سا ریویو کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ سارا سفر تھا کلاسز کا وہ کہاں سے شروع کیا اور فرینڈشپ تک ہم کیسے پہنچے. دیکھیں, آئی انٹروڈیوس دا کانسیپٹ آف classes by saying it is a very important concept which allows us to separate implementation from the interface. ہم کلاسز ایک یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا اسٹرکچر ہے یا ڈیٹا ٹائپ ہے وہ ڈکلیئر اب کر سکتے ہیں, جس کے اندر ہم کچھ حصہ جو ہے نارملی ڈیٹا ممبرس بٹ سم ٹائمز یوٹیلیٹی فنکشنز بھی جو ہیں ان کو پرائیویٹ ڈکلیئر کر دیتے ہیں, وہ کلاس کے باہر سے نظر نہیں آتے. کچھ حصے جو ہیں اس کلاس کے ان کو ہم پبلک ڈکلیئر کر دیتے ہیں. دے بیکم دا انٹرفیس فار دا کلاس, یعنی باہر کی دنیا سے وہ فنکشنز یا انٹرفیس میتھڈ جو ہیں وہ نظر آ سکتے ہیں. اور یہ جو ہیں انٹرفیس میتھڈ یا پبلک فنکشنز, ان کو کلاس کے اندر سب کچھ نظر آتا ہے. دے کین مینیپولیٹ دا ڈیٹا. یہ تو ہم نے کلاس کی ڈیفینیشن کی بات کی اور ڈیٹا انکیپسولیشن اور ہائڈنگ کی بات کی. اس کے بعد
آج کے لیکچر کے اندر میں نے ایک انٹروڈیوس کیا کانسیپٹ کہ جی اگر ہمارے پاس کوئی باہر فنکشن بیٹھا ہو, ایک یوٹیلیٹی فنکشن ہو جو کلاس کے انٹرنل ڈیٹا اسٹرکچر کو مینیپولیٹ کرنا چاہے یا پڑھنا چاہے, اس کو کیسے ہم استعمال کریں گے. اس کے لیے ہم نے فرینڈ کی ورڈ استعمال کیا, اور فرینڈ کی ورڈ سے ہم نے ایک ایکسٹرنل فنکشن کو ایز اے فرینڈ ڈکلیئر کر دیا. ونس وی ہیو ڈکلیئرڈ این ایکسٹرنل فنکشن اے فرینڈ آف اے کلاس, اٹ ہیز ایکسیس ٹو دا کمپلیٹ انر اسٹرکچر آف دا کلاس انکلوڈنگ آل پرائیویٹ ڈیٹا. This is important to understand, and therefore it is also dangerous from a software engineering perspective. What about class to class relationships? I again gave you a little example, ایک justification دی کہ suppose ہم نے وہ straight line اور quadratic equation جو ہے اس کی intersections ڈھونڈنی ہیں, تو now classes need to interact. If they need to interact, classes must be friends of one another. لہذا ہم نے کلاسز کو بھی ایز فرینڈز ڈکلیئر کرنا شروع کر دیا. اور پھر ان ساری چیزوں کو کر کے میں نے کہا کہ دیکھیں, آئیڈیا از دیٹ اٹ از اے یوٹیلٹی, اٹ از اے یوزفل فیچر دیٹ سم ٹائمز وی نیڈ ٹو یوز, بٹ وی شوڈ یوز اٹ ویری اسپیئرنگلی اینڈ ویری کیئرفلی, بیکاز اٹ بیسیکلی نیگیٹس دا ہول کانسیپٹ آف انکیپسولیشن اینڈ ڈیٹا ہائڈنگ. اس کے بعد ہم نے کچھ اس کے پرنسپلس کی بات کی کہ جی فرینڈشپ کے بارے میں یا فرینڈ فنکشن یا فرینڈ کلاسز کے پرنسپلس کیا ہیں. کہ فرینڈشپ از گرانٹیڈ, اٹ از نیور ٹیکن. سو اور کلاس ڈکلیئرز کہ میرا دوست کون ہے, اٹ ڈکلیئرز فرینڈ فنکشنز, اٹ ڈکلیئرز فرینڈ کلاسز. دین if a class declares another class as a friend, the other way relationship is not established. It's one way. So declaration or granting of a right is one way. The owner of the right grants it. So the class itself grants the privilege of access to outsiders or to other classes. Keep that in mind. It is not transitive. It does not go A is a friend of B and B is a friend of C, therefore A is a friend of C. No, it does not work that way. It is restricted to a one-step relationship. A is a friend of B, B is a friend of C. If A wants C to be a friend, A will have to say C is my friend. So یہ خیال رکھیے گا, friendship is granted and then it is not two-way and it doesn't move on. Once we've done that, maybe we will come up with situations where we need these facilities, but normally we will go back to our normal hidden data and normal class manipulation. Next time we will talk about some new topics which again C++ provides to make our programming life easy. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.